وہاب صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے کہ وٹ از ڈیجیٹل ٹیررزم اور یہ معاشرے کے لیے کس حد تک خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، فرسٹ آف آل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بلایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بڑی اچھا اس کو ایکسپلین کیا پہلی لائن میں ہی کہ ایسی ٹیررزم جس کے اندر آپ وداؤٹ ویپن آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان اداروں کے خلاف اسپیشلی جو سب سے واضح ٹیررزم کا ایک مین چیز ہے کہ خوف ہراس، بالکل، اور ساتھ اس کے کرنٹ حکومت اور جو ہمارے سینسٹیو ادارے ہیں ان کے خلاف آپ جو اگر سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم میں آتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لوگوں کے درمیان اور آپ کے اداروں کے درمیان گیپ آنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک پوری دنیا کے اندر، یہ تو ابھی پاکستان کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم پہ تو ابھی بات ہونا شروع ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر آج سے 10 سال پہلے سے ہی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ آپ کی اسامہ بن لادن کے ٹائم سے ہی اس کو سٹارٹ کیا گیا۔ کوئی بھی ایسا کی ورڈ جب لکھا جاتا تھا، ایون کہ پوری دنیا کے اندر سافٹ ویئر موجود ہیں جس کے اندر وہ فوراً اس کی ورڈ کی بیس کے اوپر وہ پورے کے پورے ادارے محقق جو ہے اس کو پکڑ لیتے تھے، اور اس کی ورڈ کی بیس کے اوپر اس جو بندہ اس کو کر رہا ہوتا تھا یوز، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ لوگ اس میں جو انوالو ہوتے ہیں وہ مختلف آئی پیز یوز کر کے ایسے آئی پی یوز کرتے ہیں کہ جن سے وہ ٹریس نہ ہو سکے، اور اس سے وہ پھر مختلف اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کے خلاف مطلب غلط فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو استعمال کر کے اور مختلف پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے۔ ایسا ہی ہے میرا خیال؟ جی بالکل ایسے ہی۔ جی میاں صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے، ویسے سائبر کرائم کے حوالے سے تو موجود ہیں، اسی کی ایک قسم ہے، لیکن کیا اسپیسیفک لاز موجود ہیں یہ بتائیے گا۔ جی بہت اچھا ٹاپک ہے جو آپ نے آج کا چنا ہے۔ بیسیکلی لوگوں کے اندر کنفیوژن ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی، اس ٹاپک کو لے کے، جب سے یہ 2-3 دن سے یہ ٹرم یوز ہوئی پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیررزم، تو لوگ ایک تو طرح طرح کی مبالغہ رائی کرنی سٹارٹ کر دی، یہ کسی ادارے نے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ٹرم یوز کی ہے، یا فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ صحیح، لا پہلے سے موجود ہے۔ جی دیکھیں، پہلے ہم جو کچھ بھی ہوتا تھا یہاں پہ فزیکلی ہوتا تھا، فزیکلی چیزوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، انہیں پنش کرنے کے لیے لا موجود تھے۔ جی، ان لافل اسمبلی تھی، کوئی چوری ڈکیتی ہوتی تھی، فزیکلی کوئی جا کے کرتا تھا، وہ پولیس فزیکلی انہیں ٹریس آؤٹ کرتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا۔ پاکستان میں بعد میں ٹیکنالوجی آ گئی، جیسے آل اوور دا ورلڈ تھی۔ جب ٹیکنالوجی آ گئی تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیفرنٹ قسم کے کرائم سٹارٹ ہو گئے۔ صحیح، اسکیمرز آ گئے، ڈفرینٹ قسم کے کو ہیرسمنٹ کے کیسز، بلیک میلنگ کے کیسز، پوری دنیا میں ایسے ہوا، جس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال بڑھتا گیا، کرائمز بھی بڑھتے گئے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی تو ہمارے پاس تھی، یکدم سے آ گئی، ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس سچویشن کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے۔ لاز بن گئے، سائبر لا آ گئے، پیکا آ گیا۔ بالکل، پیکا جب آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیکا آیا تو اس وقت بھی بڑی ڈیبیٹس ہوئی، اس وقت بھی بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا لا آ گیا، یہ تو زبان بند کر دی گئی، یہ فلاں کر دیا گیا، فلاں کر دیا گیا۔ ایکچولی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انہی کی سیفٹی کے لیے یہ بنایا گیا۔ بالکل، پیکا ایک بڑا وسیع جو ہے وہ لا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بالکل، آپ کی ڈیفیمیشن اس کے اندر آ جاتی ہے، آپ کے سکیمز اس کے اندر آ جاتے ہیں، کسی کو آپ کو بلیک میلنگ، ہراسمنٹ وہ اس کے اندر آ جاتی ہے، پورنوگرافی اس کے اندر آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کی وہ کچھ چیزیں ہیں جو ڈیجیٹل کوئی بھی ٹول یوز کر کے، کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس یوز کر کے آپ کوئی چیز کرتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں۔ بالکل، اب یہاں پہ ڈیفیمیشن، نفرت انگیز تقریر، یا کوئی بھی کسی قسم کی کسی کو کسی کے خلاف ابیٹمنٹ کرنا، وہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا۔ سیکشن 21، سیکشن 22، 23، 24، کافی سارے سیکشنز ہیں جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں، ساتھ پی پی سی کے بھی ہیں۔ بالکل، اسی کو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بیسیکلی ڈیجیٹل ٹیررزم ہی ہے۔ صحیح، وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہی تھا، یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے بھی کوئی قانون موجود ہے؟ نہیں، وہ ابھی اس طرح سے یہ میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قانون وہی ہے، صحیح، چیز وہی ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کے تھرو کسی بھی طرح، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے،
یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ لیکن ایپ کے میاں صاحب ذریعے. اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل پیکا ایکٹ کی تو اس میں مطلب سکیمز ہو جائے یا مختلف ڈیفیمیشن ہو جائے اس حوالے سے تو الگ الگ ٹرمز ہیں نا. الگ الگ ٹرمز آپ ہر ٹرم کو ڈیجیٹل ٹیررزم میں تو نہیں انکلوڈ کر سکتے. جی نہیں کر تو سکتے. ڈیجیٹل ٹیررزم کی جیسے پاک افواج کے ترجمان نے بتایا کہ یہ اسپیشلی وہ مطلب کسی دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے ایک تو فزیکلی ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار ہے, آپ اس کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ کسی معاشرے میں خوف و ہراس پھیلایا جائے, لیکن آپ اس میں اپنی ڈیجیٹل ڈیوائس کو استعمال کر کے پروپیگنڈا, فیک نیوز جو ہے وہ اس کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں, وہ دہشت گردی ہے. تو اس حوالے سے اسپیشلی کوئی قانون سازی ہے؟ اس حوالے سے پہلے کوئی ایسا قانون نہیں تھا. صحیح. میں جو چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون ہے لیکن اصطلاح اس کی چینج کی گئی ہے. صحیح. کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی, جو جس طرح سے اسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, وہ آلریڈی اصطلاح پیکا کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ لا موجود ہے, سیکشن 21 وہی ہے. صحیح. کہ آپ کسی ادارے یا کسی شخص کو ڈیفیم کرتے ہو, آپ کسی بھی طرح اس کی خلاف کوئی بات کرتے ہو, اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہو, کسی بھی اصطلاح میں آپ اسے لے لیں, تو وہ ایکچولی اگر وہ سمجھا جائے جو انہوں نے ٹرم یوز کی تو بیسکلی وہ وہی ہے. صحیح. سر اس کو اس طرح ہے نا, بیسکلی سر بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ ایڈوانس فارم سمپل ورڈز میں ہمارے لے مین سمجھانے کے لیے لوگوں کو, یہ سائبر کرائم کا ایڈوانس ورژن ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں سائبر کرائم کے اندر اور اس کے اندر فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر انڈیویجولز کو زیادہ بیسک پروٹیکٹ کیا گیا تھا. بڑے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 5 سال پہلے جب خواتین کو ہراساں کرنے کے مختلف ڈیجیٹل کے اوپر پلیٹ فارم, سوشل میڈیا, فیس بک وغیرہ پہ گروپس بنائے جاتے تھے اور وہاں پر ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا, تو اس کے اوپر یہ کرائمز کے اوپر ورکنگ ہونا شروع ہوئی کہ آپ اپنا رزلٹ جو ہے, جو بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ایف آئی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر آپ پٹ کریں کمپلین, اور وہاں سے آپ جو ہے نا اس کو پکڑ لیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ انڈیویجول سے بات آگے بڑھ گئی ہے. اب یہ گروپس ہیں. اب اس کے پیچھے آپ کو بھی پتہ ہے کہ مختلف جو ہے ملک انتشار جو پھیلانے والے لوگ ہیں, دشمن ممالک ہیں, وہ پراپر فنڈنگ کرتے ہیں اور مختلف قسم کے فیک اکاؤنٹس, ٹویٹر پھر ٹرینڈ جاری کیے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ٹرینڈز بہت زیادہ. واب صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اسپیشلی سائبر کرائمز کے حوالے سے, کیونکہ اب جیسے رشیا نے جب یوکرین پر حملہ کیا تو اس سے پہلے انہوں نے اس کے اوپر سائبر اٹیک کیا, اور سارا کچھ سیٹلائٹ سسٹم, جی بالکل ایسا ہی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک بلیک آؤٹ ہو گیا کہ نہ وہ یہ جان سکتے تھے کہ کہاں سے حملہ ہوگا, کیسے ہوگا. اس لیے آنے والے چند سالوں میں دنیا کی تمام ریاستیں جو ترقی یافتہ ریاستیں ہیں وہ اپنی ایک سائبر فورس کریٹ کریں گی اور باقاعدہ ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. تو اسی لیے جیسے آج یہ پاکستان میں ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اب ضرورت پڑی ہے کیونکہ ہماری ریاست اس چیز کا شکار ہے. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, اب یہ گروہ بن چکے ہیں اور جو انٹرنیشنلی دوسری قوتیں بھی جو پاکستان کے خلاف ہیں وہ بھی اس میں حصہ ڈالتی ہیں. سر اس کے اوپر باقاعدہ پراپر پوری فنڈنگ ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب سب سے زیادہ جو آپ نے کسی کو اگر کسی ملک کو دیکھیں, اب وہ چیزیں تو نہیں رہ گئی کہ آپ کسی پہ ایٹم بم اس طرح کر دیں یا اس طرح کی چیزیں, یہ اتنا آسان چیزیں نہیں ہے. بالکل آپ نے اگر کسی بھی ملک کو ڈیمیج کرنا ہے نا تو آپ اس کے سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو ہیک کر لیں. بالکل جی. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے ایسے گروپ کریٹ کرے کہ وہ ایسے ہیش ٹیگس بنائیں جو ملک اور حکومت کے خلاف وہ, اور اسپیشلی پاک فوج کے خلاف اس چیز کو پروپیگنڈا کی شکل میں لے کر آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر بندے کے ہاتھ میں فون موجود ہے, اور ہمارا یوتھ جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے جی, اسپیشلی اس کو بغیر اسٹڈی کی, ایک سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں. ہم کوئی بھی سوشل میڈیا پہ چیز آتی ہے نا, ہم اس کو اسٹڈی کیے بغیر, اس کو یہ جانے بغیر کہ اس کے اندر وہ چیز ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, ہم اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت پہلے اس ٹرم کو لے آنا چاہیے تھا, لیکن ابھی اس کے اوپر اس طریقے سے پالیسی نہیں بنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی صرف انہوں نے اس کو ایڈوانس لیول پہ لے کے گئے. میرے کافی ایف آئی اے کے لوگوں سے بھی میری بات چیت ہوئی اس سلسلے میں. ابھی اس کے اوپر اس طریقے سے کوئی ایکٹ, سر اس کو بہتر بتا سکتے ہیں, ایکٹ اس طریقے سے نہیں بنا, لیکن اس کو فوراً بنایا جائے کیونکہ اگر ادروائز اس کے اثرات بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے. اچھا واب صاحب, یہاں پر ایک سوال میرا ہے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا کہ دنیا میں اس پر پہلے سے کام ہو رہا ہے, تو یہ عوام کی آگاہی کے لیے بتائیے کہ پوری دنیا میں ڈیجیٹل ٹیررزم سے کی روک تھام کے لیے کیا ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے؟ جی میں اس کو بالکل بتاؤں گا. دیکھیں جو ہمارے پاس جو بیسٹ کیس سٹڈیز ہے وہ ہمارے پاس یو ایس کی موجود ہے. یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جیسے فیس بک, ٹویٹر, لنکڈ ان, انسٹاگرام,
یہ جتنے بھی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو یہ وائرل کی جاتی چیزیں, انہوں نے ان اداروں کے اندر اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر کی ورڈ کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایگزامپل دی کہ ان کے پاس ایسے سافٹ ویئر موجود ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس کو فوراً امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل اپنے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے اوپر کوئی ایسا کی ورڈ لکھ رہا ہے جو ڈیجیٹل ٹیررزم کے انڈر اس کی جو چیز آتی ہے, جیسے کہ اسامہ بن لادن ایک ایگزامپل کے طور پہ, تو وہ پورے کے پورے ڈپارٹمنٹ اس اکاؤنٹ کو چیک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیوں کی ورڈ کو یہاں پہ ڈالا. تو ایسے سافٹ ویئر بھی موجود ہے اور ایسے ادارے بھی. صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کنٹرول کر رہی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو, ان کے ساتھ گورنمنٹ لیول کے اوپر ایم او یو کیا جائے, اور جتنے بھی یہ ملک ہے یہ ان کے ساتھ یہ ایسے ہی کرتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ایم او یو کر کے اور ان کے اندر اپنے سافٹ ویئر کے مطابق اصطلاحات لے کر آئے کہ اگر کوئی بھی ہمارے ملک میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی ایکسیس دی جائے, جو کہ انفارچونیٹلی ابھی ان کی ایم او یو نہ ہونے کی وجہ سے یا ان کی گورنمنٹ لیول پہ ان کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے. تو پہلی تو سجیشن یہ ہے کہ ان کو ان کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگز کرنی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ, اور ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان چیزوں کو پکڑا جائے. ٹھیک ہو گیا.